السلام علیکم، بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پارہ 7 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، نصارہ پر قرآن کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اسے سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے اور کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ۔ حلال کو حرام نہ کرو، قسموں کا لحاظ کرو، شراب جوئے سے دور رہو، حالت احرام میں شکار مت کرو، یہ آزمائش ہے، اگر غلطی سے ہو تو کفارہ ادا کرو۔ کعبہ حرمت والا گھر ہے، اس کا لحاظ رکھو۔ وصیت و گواہی، وصیت کے موقع پر 2 گواہ بنا لو، گواہی میں شک ہو تو گواہوں سے قسم لو۔ عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات اور مائدہ۔ سورت کے آخر میں اللہ نے پھر عیسائیوں کو حقیقت بتائی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات بتائے گا۔ عیسیٰ کے حواریوں نے مائدے کی درخواست کی، یعنی دسترخوان کی، عیسیٰ نے دعا کی اور اللہ نے وارننگ دی۔ یہ ہے پہلا پاؤ۔ کی ورڈز ہیں اثر، حرام، احرام، وصیت، مائدہ۔ دوسرا پاؤ، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا روز قیامت کہ کیا انہوں نے شرک کی تعلیم دی؟ وہ انکار کریں گے اور مغفرت کی التجا بھی۔ سورہ انعام یعنی چوپایوں کا ذکر والی سورت، اس میں توحید، رسالت، آخرت کے دلائل اور اعتراضات کے جوابات، مسلمانوں کو تسلی، رسموں کی تردید اور چوپایوں سے متعلق احکام دیے گئے ہیں۔ تعریف اللہ کی کہ وہ خالق اور علیم ہے، جھٹلانے والے ہلاک ہوئے۔ مالک وہی ہر چیز کا، تو پھر غیر اللہ ولی کیوں؟ خیر و شر اسی کے ہاتھ میں۔ کافروں پر قرآن بے اثر کیوں؟ کہ کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش وہ مومن ہوتے۔ کفار کا قول کہ زندگی یہی، آخرت نہیں، قیامت کے دن ایسے جھٹلانے والے نقصان میں رہیں گے۔ تو یہ ہے دوسرا پاؤ، اور کی ورڈز ہیں سوال، تعریف، ہلاک، خیر، بے اثر، زندگی یہی۔ تیسرا پاؤ، توحید کی نشانیاں کائنات میں۔ جانوروں اور پرندوں کو دیکھو یا کسی مخلوق کو کہ بغیر ایک خالق کے ان کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اور تمہاری فطرت میں نشانیاں ہیں کہ مشکلات میں تم اسی کو پکارتے ہو، تمہارے کان و آنکھ و دماغ اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ غریبوں کو دور نہ کریں، یہ حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ کہ مکے کے سرداروں نے انہیں دور کرنے کی بات کی تھی۔ علم غیب صرف اللہ کو، وفات و نجات اسی سے کہ وہی روح قبض کرتا ہے اور تمہارے کاموں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہی تم کو مشکلات سے نجات دے سکتا ہے اور عذاب بھیجنے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ دین کا مذاق و کھیل بنانے والے لوگ ظالم ہیں، وہ ہلاک ہوں گے، ان سے دور رہو۔ یہ ہے تیسرا پاؤ، اور کی ورڈز ہیں نشانیاں، غریب، غیب، وفات، مذاق۔ چوتھا پاؤ، ابراہیم علیہ السلام اور تارا، چاند، سورج۔ ابراہیم نے والد اور قوم کی بت پرستی پر اعتراض کیا۔ تارے، چاند اور سورج کی بے بسی اور ڈوبنے کو ابراہیم نے واضح کیا، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ اللہ نے دوسرے تمام نبیوں کو بھی ہدایت دی، پس انہی کی پیروی کرو۔ وحی کے منکرین کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ پر کتاب کس نے نازل کی؟ علیہ السلام۔ توحید کی نشانیاں، دانے، ستارے، پانی۔ اللہ ہی ہے جو اناج کے دانوں اور پھلوں کی گٹھلیوں سے غذا نکالتا ہے۔ زندگی اور موت اسی سے ہیں۔ رات، دن، چاند، سورج اور ستارے سب اسی کے ہیں۔ بارش وہی برساتا ہے کہ اناج و پھل پیدا ہوں۔ تو یہ ہیں اشارے۔ کی ورڈز ہیں ابراہیم، وحی، توحید۔ اس صورت میں اللہ نے توحید، رسالت اور آخرت پر زبردست دلائل دیے ہیں، ان پر غور کرتے رہیے۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔